الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں انسان کی کھانے پینے کی روٹین میں ایک فرق پڑتا ہے، اور شاید یا ہونا ایسے ہی چاہیے کہ عام دنوں کی نسبت کھانے پینے میں کمی آ جاتی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے رمضان کے مہینے سے بہتر اس کی مشق کروانے والی کوئی اور چیز شاید نہ ہو۔ انسان کے اپنے نفس سے مسلسل ایک جنگ رہتی ہے، اور روزے کی حالت میں صرف اس بات کی جنگ نہیں یا اس بات کی مشق نہیں کہ انسان بھوکا پیاسا رہنا سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا، بلکہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو نفس کی ہر برائی سے بچنے کی اور ہر خیر کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کو اپنے نفس میں آنکھوں کو کسی غلط چیز کے، کسی برائی کے دیکھنے سے روکنا ہے، کانوں کو ناجائز باتوں کے سننے سے روکنا ہے، زبان کو غلط باتوں کے کرنے سے، لڑائی جھگڑے سے روکنا ہے، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا کسی ایسے غلط کام کی طرف، کسی ایسی چیز کی طرف حرکت کرنے کو روکنا ہے۔ تو روزے کے نتیجے میں انسان کی اپنے نفس کے لحاظ سے اور اس کے ہر حواس کی کہہ لیں قسم کی تربیت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کی اس نفسانی تربیت کو اپنے عروج تک پہنچانے والا یہ مہینہ ہے، کیونکہ اس میں انسان جو جائز باتیں ہیں اس کے لیے، اس کو بھی چھوڑ کر اپنی ان انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے۔ یعنی کھانا پینا یا بعض تعلقات جو عام دنوں میں اس کے لیے جائز ہیں ان سے بھی انسان رکنے لگتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہر جائز سے بچتا ہے وہ حرام سے کیسے نہیں بچے گا۔ تو ان دنوں میں، ان مہینوں میں انسان کی اپنے نفس کی تربیت کے لیے ایک بہت ہی عمدہ مشق کا وقت ہے، اور انسان کا اصل دشمن یا حقیقی طور پر جو اصلاح کی ضرورت ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کا اپنا نفس ہی اکثر اوقات اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ پنجابی زبان میں صوفیانہ کلام میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ایویں شیطان نہ لڑنا ہے بندیا تے کدی نفس اپنے نہ لڑیا نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیتی تے کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بہت ہی کھول کر بیان فرمایا ہے۔ حضور نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، کہ خاموشی سے انسان کو علم بھی نہیں ہوتا اور اس کا اپنا نفس ہی اس کے ساتھ ایک دشمنی کر رہا ہے اور تباہی کے سامان پیدا کر رہا ہے۔ گویا یہ اسی آیت کریمہ کی ایک تفسیر ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرتے ہوئے آؤ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔
تو نفس کو قتل کرنے سے مراد یہ بڑی بدیہی سی بات ہے، بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ حکم تو قطعاً نہیں دیا جا رہا کہ انسان خود کو مار لے، بلکہ نفسانی خواہشات، ایسے جذبات، ان کو کلا کما کرنے کی اور ان کو مارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے رمضان کے مہینے سے بہتر کوئی اور وقت جو ہے اس کی مشق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور یہ دراصل وہی بات ہے، وہی چیز ہے جس کی طرف ہمارے امام سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمیں بلاتے ہیں کہ عملی اصلاح کی ضرورت ہے اور عملی تبدیلی کی ضرورت ہے، یعنی انسان کے اپنے نفس کو، خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وگرنہ اگر صرف کھانے پینے تک ہی محدود ہو کہ معین اوقات ہوں جس میں انسان نے کھانا ہے اور پینا ہے اور پھر اس کا بٹن آف ہو جائے گا، تو وہ تو ایک روبوٹ ہے جس کو کھانے پینے کے ایک پروگرام پر لگا دیا گیا، وگرنہ اس کا روح سے تو کوئی تعلق نہ ہو۔ اور اگر صرف یہ کھانے پینے تک ہی محدود ہو تو پھر حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ختم ہوتا۔ تو اس لیے روزہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس عملی تبدیلی اور انسان کے اپنے نفس کو بدلنے کی ایک مشق کا نام ہے جس کے لیے ہم اس وقت میں سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان اور روزوں کے متعلق ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے، براہ راست اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں جو علماء کرام شرکت فرمائیں گے ان میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب یہاں لندن اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب مفتی سلسلہ۔ ان دونوں بزرگان کی خدمتیں ہم آپ کے سوالات پیش کریں گے۔ بات کرنے کے لیے آپ جو ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو ہماری رابطے کی تفصیلات ملیں، جو نمبر ٹیلی فون کے ہوں یا ٹیکسٹ اور ای میل یا فیکس کے ذریعے آپ رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ وہ سوالات ان بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جب اسی پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے تو غالباً عدنان صاحب ہیں یو کے سے، کسی دوست کا یہ سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ کیا روزے کے دوران جو اسمیل وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے منہ سے آنے کی، اس کے تدارک کے لیے کیا الائچی منہ میں رکھ کر یا چبا کر باہر پھینکی جا سکتی ہے؟ تو اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس کے متعلق کچھ بات چیت ہوئی تھی، اور اس میں ہم مزید بات کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ محترم مولانا مبشر کالوں صاحب بھی اگر ٹیلی فون لائن پر دوبارہ ہمارا رابطہ ہو جائے تو ہم ان کو بھی شامل کر کے وہ بات کر لیں، تو جو ہے وہ اس وقت نہیں ہو سکا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے اور اس کے متعلق ہم دوبارہ بات کریں گے۔ محترم خان صاحب اگر آپ برائے کرم وہ وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ الائچی منہ میں رکھ کے اسے چبا کے پھینک دی جائے تاکہ جو 12-1 بجے کے بعد دوپہر کو منہ میں اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ روزے کے منافی ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بھی چیز جو منہ میں چبا کے پھینک دینا تاکہ اسمیل دور ہو جائے، یہ اس کی اجازت نہیں۔ بلکہ حکماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ الائچی خاص طور پہ یہ اگر اس کا ایک دانہ بھی منہ میں رکھ کے بے شک پھینک دیا جائے تو اس سے پیاس ختم ہو جاتی ہے، گلے کی اگر خراش ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو روزہ دراصل ایک مجاہدہ ہے، ایک قربانی چاہتا ہے، بھوک اور پیاس کی ایک تکلیف انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس قسم کی چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ منہ سے بو آتی ہے، تو اس میں تو سیدنا حضرت اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس بات کو ذکر کیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے جو آنے والی بو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے
مسک یعنی کشتوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ بھی عربی کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماہر ہیں، اطیب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ مبالغے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یعنی جو دنیا میں کوئی کستوری جو پائی جاتی ہے اس کی خوشبو کہتے ہیں بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بڑی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بہت بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو وہ بو جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے وہ پسند ہے۔ باقی یہ درست بات ہے کہ دانتوں کی صفائی وغیرہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک۔ آج کے دور میں برش ہیں اس کے متبادل، اور برش سے، خالی برش سے انسان منہ کو صاف کر سکتا ہے، جتنی دفعہ چاہے صاف کرے۔ جس طرح مسواک جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے کرنے کو حضور نے پسند کیا، تو برش کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ احتیاط کر سکتا ہے کہ پیسٹ اس کے گلے کے اندر نہ جائے تو وہ احتیاط کے ساتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، اگرچہ پیسٹ کو زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ صبح سحری کے وقت آپ پیسٹ کے ساتھ دانت صاف کر لیں، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، اور باقی دن کے وقت آپ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ برش، خالی برش سے دانت صاف کریں تو بو چلی جاتی ہے۔ تو یہ، اور اسی ضمن میں غالباً یہ بھی بات ہمارے درمیان ہوئی تھی کہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ عورت جو ہے، ایسی خاتون جو خاتون خانہ جو ہے جس کا خامد بڑا سخت مزاج ہو، وہ نمک ہنڈیا کا نمک چکھنے کے لیے زبان پہ رکھ کے، تو اس کو بھی فقہا نے مکروہ ہی قرار دیا ہے، ناپسند قرار دیا، اور اس کی بھی پسندیدہ یہی ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خامد اگر سخت ہے تو اس کی خوشنودی زیادہ عزیز ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ روزہ دراصل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عزیز ہونی چاہیے۔ باقی خامد کے سخت یا نرم ہونے سے شریعت نہیں بدلتی، اس لیے اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کی بہرحال اجازت نہیں ہے، اور وہی جو دستور جو شریعت نے بنائے ہیں، جو اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، اس کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ باقی اس قسم کی، جیسے میں نے کہا کہ فقہا نے اس پہ بات کی ہے، احادیث اور قرآن میں کوئی اس کی بھی سند موجود نہیں ہے کہ وہ چکس لے یا زبان پہ رکھ کے اسے پھینک دے، تو اس کی بھی اجازت فقہا نے لکھا، لیکن اس کو بھی مکروہ قرار دیا۔ جی ٹھیک ہے خضر، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور جو پہلے حصے میں جو آپ وضاحت فرما رہے تھے کہ منہ کی بو کے حوالے سے، تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ روزے میں انسان کے تقریباً ہر قسم کے جو خواص ہیں ان کی ایک قربانی ہے، تو اس طرح سے گویا انسان کے ناک کی اور جو سونگھنے کی حصہ ہے، اور انسان کی اپنی طبیعت پہ بھی وہ گراں گزرتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ اس کا قربانی میں حصہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ابھی ہم جو دوران ہفتہ میں بعض سوالات ای میل کے ذریعے موصول ہوئے ہیں، ہم اس پر بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ جہاں جو ہے کالرز آتے رہیں گے ان کی کال بھی انشاءاللہ ہم لیتے رہیں گے، جو براہ راست اس وقت ہمیں دوست فون کریں گے، اور جو ای میل کے ذریعے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی ایک سوال کے لیے ہم چلیں گے مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کے پاس۔ یہ سوال ہمیں رفعت جہاں صاحبہ نے ٹورنٹو کینیڈا سے پوچھا تھا۔ ابھی ہم کالم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب، یہ رفعت جہاں صاحبہ نے ٹورنٹو کینیڈا سے ہم سے یہ سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے یا مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کا کام بہت مشقت طلب ہوتا ہے، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح ایک اور حصہ یا ایک اور سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا لمبے دنوں کے روزے چھوڑ کر چھوٹے دنوں کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اور اسی قسم کا سوال اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ قمر احمد صاحب نے بھی ہم سے پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی محنت کرنے والے یا بعض ملازمت کرنے والے، خاص طور پر سرجن وغیرہ جو ہیں، ان کا ذکر کیا کہ ان کا کام بہت توجہ طلب ہوتا ہے اور کام کے دوران شدید تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے روزے کے حوالے سے براہ کرم اگر آپ وضاحت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس قسم کے سوالوں کے جواب میں فرمایا ہے
کہ اگر ایسا انسان ان ایام میں اپنے کام سے رخصت لے لے اور رمضان کے روزے رکھ لے تو یہ زیادہ مناسب ہے، اور اگر ایسا اس کی کام کی شدید مصروفیت کے ایام ہیں اور روزے کی ایام بھی بڑے شدت والے ہیں، تو پھر وہ رمضان کے علاوہ جب کم مصروفیت کے ایام آئیں اور قابل برداشت موسم اس کے لیے آئے تو پھر وہ ان ایام میں اپنے رمضان کے روزے رکھ۔ جزاکم اللہ جزا۔ ابھی ہمارے ساتھ کالر ہیں مسز خواجہ جرمنی سے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرے السلام۔ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کے اگر پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اور اس رمضان کے جو روزے چھوٹیں گے، کیا وہ رمضان کے بعد سال کے اندر مکمل کر سکتی ہے اس کو؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بھی فدیہ دینا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضروری ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی صحیح کیا روشنی میں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ سمجھا۔ ہاں ان کے دو سوال جیسے انہوں نے ترتیب سے اس میں وسیم صاحب پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ پچھلے رمضان کے بھی کچھ روزے رہ گئے، اب اس رمضان کے بھی رہ جائیں گے، تو اس کے وہ اگلے سال میں دونوں رمضانوں کے روزے جو ہیں وہ رکھ سکتی ہیں۔ اگرچہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے روزے جو ایک رمضان کے روزے اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیں، لیکن بہرحال اس میں اجازت ہے کہ وہ فقہا نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے اس سال نہیں رکھ سکا تو اگلے سال میں بھی اسے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات ان کی یہ ہے کہ دودھ پلانے والی مرضعہ اور حاملہ جو عورت ہے کیا وہ اس پہ فدیہ واجب ہوتا ہے؟ تو فدیہ تو اس کے لیے ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ حاملہ اور مرضعہ جو ہے وہ بہرحال اگر وہ ایسی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ حمل کے بعد بچہ پیدا ہوگا، پھر اس کو دودھ پلائے گی، اور 2 سال کا دودھ پلانا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی کیفیتیں بھی ہوتی ہیں کہ جب دودھ بچہ چھوڑتا ہے 2 سال پورے ہوتے ہیں تو پھر حاملہ ہو جاتی ہیں عورتیں، تو کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا ہے، تو یہ ایک دائمی مریض کے حکم میں آئیں گی، اور ان پہ بہرحال اگر وہ استطاعت رکھتی ہیں تو فدیہ ہے، کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو لیکن اگر وہ فدیہ کی بھی استطاعت نہیں رکھتی تو پھر ضروری نہیں ہے، لیکن استطاعت رکھتی ہیں تو ہے ان پہ فدیہ۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ سمجھا۔ اور ابھی ہم محترم کالم صاحب سے بات کریں گے اور ای میل کے ذریعے جو سوال تھا اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک ای میل پر جو ہمیں سوال موصول ہوا تھا، وہ نوید احمد صاحب نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا، اس کا گو کہ براہ راست اس طرح روزوں سے تعلق تو نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے یا سارا وقت کرسیوں پر ہی وہ نماز پڑھیں گے، اور خاص طور پر رمضان میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے سستی چھا جاتی ہے۔ نوید صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو ہر انسان کو خود پتہ ہے کہ اس میں استطاعت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے یا وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس لیے اس کے متعلق بیرون سے کوئی ایسا فتویٰ جو ہے کہ رمضان میں ان کو ضرور کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے مستعدی کے ساتھ چاق و چوبند ہو کر اور خشاش بشاش ہو کر پوری اپنی ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ اور جو جسمانی اس کی شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہوئے عبادات کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی انسان کوئی جو ہے بیمار ہو سکتا ہے، مجبور ہو سکتا ہے، معذور ہو سکتا ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے باقی کام اس کے ٹھیک جو ہیں وہ نظر آتے ہوں، اور صرف اس کو جو ہے نماز کے دوران بعض ایسی حرکات ہیں جس میں کسی ہڈی کی تکلیف کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکتا، تو یہ وہ بہتر جانتا ہے، اس کا خدا بہتر جانتا ہے، اس لیے کوئی حتمی طور پر اس کے بارے میں کوئی فتویٰ ہم نہیں دے سکتے۔ عمومی طور پر جو بات قرآن کریم سے ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یہ کہا گیا کہ نماز کی حالت میں انسان کو سست نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ منافقین کی یہ ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عام جو لوگ ہیں نماز پڑھنے والے ان کے لیے بھی بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ انسان کو چاق و چوبند اور سیدھا کھڑے ہو کر جس میں اس کے جسم کا وزن اس کے دونوں پاؤں پر برابر ہو۔ بعض لوگ اس کو ایک دفعہ دائیں ٹانگ پر یا دائیں بازو پاؤں پر اس کا وزن ڈال لیتے ہیں، پھر وہ بائیں جو ہے طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، یا سجدے کی حالت میں ان کی کوہنیاں جو ہیں وہ اس طرح زمین سے لگی ہوتی ہیں، بلکہ جو احادیث کی روشنی میں صحیح طریق رکوع اور سجود کا بتایا گیا اس کے مطابق ہی انسان کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی ہم چلتے ہیں مکرم کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کالم صاحب، مسز احمد نے USA سے ہمیں یہ ای میل پر سوال بھجوایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ حیض کے دوران ذکر الہی کے لیے کیا عورت تلاوت کسی کمپیوٹر پر ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پر لگا کر سن سکتی ہے؟ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ یا تفسیر پڑھ سکتی ہے، قرآنی عربی دعائیں یا درود شریف زبانی پڑھ سکتی ہے، یا رمضان کے ان دنوں میں جب عورت کے لیے ممانت ہوتی ہے وہ ان دنوں کو کس رنگ میں جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے دینی لحاظ سے؟ شریعت نے حیض کے ایام کے دوران نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح مسجد میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم سننے یا ذکر الہی کرنے یا درود شریف پڑھنے یا دینی کتب کا مطالعہ کرنا، ان باتوں کو شریعت نے منع نہیں فرمایا بلکہ ان باتوں کی اجازت ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ خزاں ایک ای میل اور موصول ہوئی تھی جس میں ایک ریفرنس تھا، تو اس کا لب لبا خلاصہ یہ ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم کو پکڑ سکتی ہے۔ اس کے متعلق جو وضاحت کے ساتھ جو مختلف حالتیں یا وہ اگر آپ بیان فرما دیں۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا وہ جو آپ نے بھی میل مجھے بھی فارورڈ کی تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں ہم نے ہمارے جو پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ قرآن کریم کو صاف ستھرے کپڑے میں پکڑ کر وہ کسی کو حوالہ دینا پڑے یا کسی کو پڑھانا پڑے تو وہ یا تبلیغ کی غرض سے اسے استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس پہ ان کا تھا کہ صاف کپڑے پہ کیوں عورت براہ راست ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ تو جس طرح کے دراصل بات یہ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کو خاتون جو ہے وہ روحانی لحاظ سے تو ناپاک نہیں ہوتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جس طرح محترم کالم صاحب نے فرمایا ہے کہ شریعت نے دیکھنا یہ ہے کہ شریعت نے کیا کہا ہے۔ شریعت نے عورت کو رخصت دی ہے اس میں کہ نہ وہ عبادات کرے گی، وہ عبادات روزہ ہو یا نماز ہو یا حج میں، خاص طور پہ حج کے ایام میں جو طواف وغیرہ کے لیے جایا جاتا ہے مسجد کے اندر، مسجد حرام میں، وہ یہ ان چیزوں سے اس کو ممانعت ہے۔ اسی طرح محترم کالم صاحب نے فرمایا کہ مسجد میں جا کے وہ بیٹھ نہیں سکتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی وہ روحانی ناپاک تو نہیں ہوتی کہ اس کو منع کیا گیا ہے، دراصل یہ احتیاط کے تقاضے ہیں۔ اور جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے تو یہ عبادات بھی دراصل انسان کی روحانی ترقی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ یہ روحانی ترقی کے لیے ہیں، اور اس نے اسی لیے انسان کو ان کا احکام دیے ہیں۔ تو اس کے باوجود عورت کو ان ایام میں ان عبادات سے روک دیا جاتا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ کوئی تو بات ایسی ہے جس وجہ سے ان کو اس قسم کی حکم دیا کہ آپ نے یہ نہیں بجا لانے۔ قرآن کریم کو براہ راست ہاتھ سے پکڑنے کے جہاں تک تعلق ہے تو اس کے متعلق سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ صاف کپڑے میں پکڑنے سے غرض یہ ہے تاکہ احتیاط پیش نظر رہے کہ کہیں ہاتھ اگر گندے ہیں تو وہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو۔ قرآن کریم دراصل خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور بڑا اعلیٰ اور عرفہ اور قابل احترام
ہے اور قابل تعظیم ہے، اس کی ظاہری تعظیم بھی مقصود رکھی گئی ہے اور اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ وہ اس کو صاف ستھرے کپڑے میں پکڑ لے، لیکن اگر کہیں مجبوری ہے، شاید مجبوری ہے اور اس کے بشرطے کے ہاتھ صاف ستھرے ہیں تو وہ پکڑ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن عام فتویٰ اور عام ہدایت یہی ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے میں پکڑے۔ تو یہ اس میں ہے، کوئی ایسی اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی پلید ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ وہ مسجد میں جا کے نہیں بیٹھ سکتی، اسی طرح قرآن کریم کے متعلق بھی کہا کہ وہ اسے ہاتھ سے براہ راست نہ پکڑے۔ اس لیے یہ احتیاطیں ہیں جو دراصل مد نظر رکھی جاتی ہیں خدا تعالیٰ کے اس کلام کی تعظیم اور عظمت کے پیش نظر۔ جی بالکل خان صاحب، اور جیسے ایک انسان کو اگر کوئی ایسی ضرورت ہے کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے اگر کسی بھی عبادت کے لیے، کسی بھی حالت کے لیے، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک حالت کی تبدیلی ہے انسان کے جسم میں، اور اللہ تعالیٰ انسان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس حالت میں وہ زیادہ پاکیزگی کی حالت میں ہے اور کس وقت جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ اور دراصل جو اس کو قرآن کریم پڑھنے سے، ذکر الہی کرنے سے جو اس کو ثواب ملنا ہے، رضا اللہ تعالیٰ کی حاصل ہونی ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے نتیجے میں ہونی ہے۔ تو اگر اس وقت میں رکنے کا حکم ہے تو پھر اس کے نتیجے میں حاصل ہوگی، اس لیے کسی چیز کے زبردستی عمل کرنے سے وہ حاصل نہیں ہونے والی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کو ماننے میں انسان کے لیے ثواب اور برکت ہے۔ آگے چلیں گے، ہم بات کریں گے جو ہے ہمارے ساتھ پاکستان سے غزل کیسر، یہ نام لکھا ہوا میرے سامنے آ رہا ہے، پتہ نہیں غزالہ نام ہو یا غزل، جیسے بھی جو ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں وقت سے غزالہ کیسر بات رہی۔ جی جی۔ میں افطاری سے پہلے دعا کی ذکر ہوتا ہے، ابھی تو گھر والے میرے ساتھ ہاتھ کر سکتے ہیں، یہ بدعت تو نہیں ہوگی؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں جو ہے محترم کالم صاحب سے ہم بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم ایک اور کال جو ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ رفیع احمد صاحب برمنگھم سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی سوال سن کے تو پھر ہم محترم کالم صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم رفیع صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا یہ سوال ہے مرزا صاحب کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ جو حضور کے خطبے کے دوران سنتیں ادا کرنی ہیں، وہ سنتیں 2 ادا کریں گے یا 4 ادا کریں گے جمعے کے دن؟ یہ ٹھیک ہے جی رفیع صاحب، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال مرزا صاحب یہ تھا کہ اگر کسی انسان میں ہمت نہیں ہے کہ 4 تراویحیں شام کو رات کو پڑھے اور 4 صبح پڑھ سکتا ہے تہجد کے ٹائم بقایا؟ جی ٹھیک ہے رفیع صاحب، آپ کے سوالات کے لیے ہم ابھی چلیں گے محترم مشرف کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب، یہ ایک خاتون تھیں، پہلے انہوں نے سوال جو ہے کیا یہاں ٹیلی فون پر، میں ان کا سوال عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر رفیع صاحب کے 2 سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ غزالہ کیسر صاحبہ نے ہم سے پوچھا ہے کہ افطاری کے وقت خاص قبولیت دعا کا وقت جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کیا اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے؟ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ دعا کے دوران انسان کے دل میں خدا کی خشیت کس معیار کی پیدا ہوئی ہے۔ اگر دعا کے دوران انسان کے دل میں اضطراری بے قراری کی کیفیت پیدا ہو، خدا کا خوف، خدا کی خشیت اس کے دل پہ طاری ہو چکی ہو، اور اسے خدا کی ذات پہ زندہ یقین پیدا ہو کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے، تو یہ باتیں ہیں جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ دیکھیں، نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دیا، فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے دوران رکوع سے سر اٹھاؤ تو یہ کہو سمع اللہ لمن حمدہ،
جس انسان نے اللہ کی حمد کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی. تو انسان دعا سے پہلے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے آپ پہ خدا کی رحمتوں اور خدا کی برکتوں کے نزول کی دعا کرے اور اس کے بعد اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں پیش کرے تو یہ چیز دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. سر دوسرا جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رفیع احمد صاحب نے برمنگھم سے ہم سے پوچھا ہے کل سا یہاں یہ طریق ہے، باقی جگہوں پر بھی ایسا ہوگا کہ جمعے کے روز جمعے کی نماز سے قبل مقامی خطبہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے احباب کے استفادے کے لیے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کا خطبہ جو ہے وہ براہ راست دکھایا جاتا ہے، اور وہ چونکہ اسی وقت میں جو ہے وہ نشر ہو رہا ہوتا ہے. لندن میں تو یہاں جو بیت الفتوح میں لوگ ہوتے ہیں وہ اسی وقت حضور کا وہ خطبہ سن کر حضور کی ابتدا میں نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں. باقی شہروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خطبہ سن کر پھر مقامی ایک خطبہ دیا جاتا ہے مختصر طور پر اور پھر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. تو سوال ان کا یہ ہے کہ اس وقت جب حضور انور کا وہ خطبہ چل رہا ہوتا ہے تو جو لوگ مسجد میں آتے ہیں تو جو جمعے کی نماز سے پہلے سنتوں کی ادائیگی کا حکم ہے وہ اس وقت آ کر سنتیں پڑھیں، اور اگر آ کر وہ پڑھیں تو 4 پڑھیں اس وقت یا 2 سنتوں کی ادائیگی کریں. تو براہ کرم اگر تو یہ ہے کہ حضور کا خطبہ ختم ہونے کے بعد سنتیں ادا کی جائیں. اگر تو اس مسجد میں امام کا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، جس امام نے اس مسجد میں نماز جمعہ پڑھانی ہے، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے سنتیں ادا کی جائیں خواہ امام کا خطبہ جاری ہو اور پھر امام کا خطبہ سنا جائے. لیکن حضور کا خطبہ اس مسجد میں ادا نہیں ہو رہا، وہ بیت الفتوح سے یا کسی اور ملک کی کسی اور جگہ سے جہاں سے بھی حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہاں سے خطبہ ادا ہو رہا ہے. تو اس لیے حضور اگر ایسا انتظامی طور پر ممکن ہو کہ حضور کا خطبہ ختم ہونے کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے لیے وقت دیا جائے تو اس وقت سنتیں ادا کی جائیں، اس کے بعد مقامی امام اپنا خطبہ شروع کریں. ایک اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو ہی وہ 8 رکعت تراویح پڑھ لے، وہ 4 رات کو پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ باقی 4 جو ہے صبح کے وقت پڑھ سکتا ہے؟ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نوافل کی تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ خواہ انسان 2 نفل پڑھے اس نفل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. تو قرآن کریم نے نیکی اور بدی کے اعمال کی تعداد کا تصور پیش نہیں فرمایا، قرآن کریم نے نیکی اور بدی کے اعمال کے وزن کا تصور پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال کی تعداد دیکھی جائے گی. تو انسان عشاء کے بعد نوافل ادا کرے یا صبح سحری کے وقت تہجد کے نوافل ادا کرے یا دن کے کسی اوقات میں نوافل ادا کرے تو نوافل کی تعداد زیر بحث نہیں. اللہ تعالیٰ کو نوافل کی کیفیت درکار ہے کہ اس نوافل میں خواہ اس نے 2 رکعت ہی نماز پڑھی ہے، خدا کا خوف، خدا کی خشیت، خدا کی طرف توجہ کس معیار کی اس کے دل میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. ابھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ارشد اسماعیل صاحب پاکستان سے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ اچانک اگر آدمی روزے دار کی طبیعت خراب ہو جائے تو یا اس کو روزہ کھول لینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اچانک سفر پہ جانا پڑ جائے، لمبے سفر پہ، تو ہم اپنا روزہ کھول سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں جی ٹھیک ہے. جی ارشد صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ. خاصا ایک تو کہ روزے کے دوران اچانک طبیعت خراب ہو جائے تو مریض کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے گا، پورا کرے گا،
تو وہ اسے روزہ کھول لینا چاہیے، اور بعد میں وہ اس کے عوض ایک روزہ جب اس کو اس سال کے دوران میسر آئے وہ ایک روزہ رکھے گا۔ اور اسی طرح ان کا جو سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اگر کسی کو دوران اس نے روزہ رکھا اور اچانک اسے سفر درپیش آ گیا تو وہ روزہ کھول دے گا، کیونکہ قرآن کریم کا یہی حکم ہے کہ مریض اور مسافر جو ہیں وہ بعد کے دنوں میں روزے پورے کریں، تو وہ روزہ کھول دے گا، اور اسی طرح وہ بعد میں پھر جب اسے توفیق ہو تو وہ ایک روزے کی اس کو پورا کر کے قضا کر لے گا۔ جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر جزا۔ ابھی ہم بات کریں گے صوفیہ احمد صاحبہ ہیں جرمنی سے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے عارف الزمان صاحب سے بنگلہ دیش میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہاں پہ صوفیہ احمد بول رہی ہے جرمنی سے۔ میرا سوال ہے کہ وہ جب 13 سال کی ہوں اور میں دوائیاں کھاتی ہوں اور میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ جی ٹھیک ہے بیٹا، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت 13 سال کی بچی کی بیٹی کی عمر ہے، بھی ان کی عمر ایسی ہے جس میں اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے بچی نے کہا کہ میں دوائیاں بھی کھا رہی ہوں، تو اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جب وہ 18 سال کی ہو جائیں گی تو پھر ان پہ اس لحاظ سے روزوں کی فرضیت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 15 سال کے بعد وہ ایک آدھ روزہ رکھ سکتی ہیں تاکہ ان کو روزے کی عادت پڑے۔ تو دوسرا اس کا وہ ویسے بھی دوائیاں کھا رہی ہیں، مریض کے حکم میں ہے، اس لیے ان پہ روزہ بالکل خاص طور پہ بچہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا مریض ہونے کی وجہ سے فرض نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی ہم بات کریں گے عارف الزمان صاحب سے بنگلہ دیش میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، عارف الزمان بنگلہ دیش۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو یہ فقہی مسائل بہت دن سے دیکھ رہا ہوں، میرا بہت خواہش تھا آپ کا سوال پوچھنے کا۔ ایک میرا چھوٹا سا 2 سوال ہے۔ ایک سحری کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے وہ جو اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، اگر میرا مجبوری ہو تو میں 4 دن 5 دن کی کر سکتا ہوں؟ جی ٹھیک ہے عارف الزمان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جہاں تک سحری کا مطلب ہے، سحری اصل میں صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ تسحر ہوتا ہے صبح جو ہے، صبح میں داخل ہونا یا صبح اٹھنا، اور السحر جو ہے صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ اور صبح میں بھی جو 2 حصے جو ہے، السحر الاعلیٰ اور السحر الاخر، کہ السحر الاعلیٰ وہ کہتے ہیں جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، ابھی پوری طرح سے روشنی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوتی، اور السحر الاخر جو ہے وہ صبح صادق جو ہے جب روشنی وہ جو ہے پھٹ جاتی ہے۔ تو اور جو کھانے کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اصل میں اس وقت میں، صبح کے وقت میں وہ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحری کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے آپ کے سوال کا اعتکاف کے متعلق، تو اس کے لیے ابھی ہم بات کریں گے محترم مبشر کالم صاحب سے۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب، یہ عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے ہم سے بات کر رہے تھے فون پر، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ عام طور پر جو ہے 10 دن کا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اگر میں کسی مجبوری کی وجہ سے صرف 4-5 دن بیٹھ سکتا ہوں تو کیا اعتکاف ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ اصل جو سنت ہے وہ تو عشرے کی ہے کہ 10 دن کم از کم اعتکاف بیٹھا جائے، اور وہ بھی مسجد میں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور کی زندگی میں ایک صحابی تھے، وہ وکالت کا پیشہ کرتے تھے، وہ اعتکاف بیٹھے، چند دن اعتکاف بیٹھے، اور پھر انہوں نے کسی دوسرے شہر میں کسی مقدمہ کی پیروی کے لیے جانا تھا اور اعتکاف ختم کر دیا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، اس بات کا تو آپ کو کئی دن بلکہ شاید کئی ہفتے پہلے ہی پتا تھا کہ فلاں تاریخ کو مقدمے کی تاریخ ہے فلاں شہر میں، جس کی خاطر آپ کو جانا پڑے گا۔ تو آپ کو جب پہلے علم تھا تو آپ کو پھر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر ایک انسان مسجد میں بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو ہم اس کو منع تو نہیں کر سکتے،
لیکن مسنون اعتکاف وہی ہوگا جو پورا عشرہ بیٹھا جائے. باقی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری نہیں کہ انسان مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے تو زیادہ قبول ہوگی. وہ گھر میں بیٹھ کے بھی دعائیں کر سکتا ہے, گھر میں بیٹھ کے بھی تلاوت کر سکتا ہے, گھر میں بیٹھ کے بھی نوافل ادا کر سکتا ہے. تو مسجد میں بیٹھنا تو وہ تو ایک گویا سنت ہے کہ ہم نے 10 دن کے لیے دنیا چھوڑ دی, دنیا کے تمام کام چھوڑ دیے, اور اگر اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں نے فلاں دن دنیا کے کام کے لیے مسجد سے باہر جانا ہے, تو پھر اس نے کیا چھوڑا؟ اس نے تو نہ چھوڑا اس عقیدے میں. کل سا ایک اور دوست جو ہیں انہوں نے ہمیں پچھلے دفعہ ان کا یہ سوال ملا تھا, غالباً جرمنی سے ہیں, ناصر احمد راجپوت صاحب. وہ کہتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران جو MTA پر حضور کے خطبات یا درس وغیرہ جو ہے اس طرح دینی پروگرام نشر ہوتے ہیں, کیا وہ ہم سن سکتے ہیں؟ اگر تو حضور کا درس قرآن کا پروگرام آ رہا ہے یا حضور کا خطبہ آ رہا ہے تو اسے تو سنا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو باقی پروگرام ہیں ان کو سننا وہ اعتکاف میں مناسب نہیں. اعتکاف کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے سارے کام کاج چھوڑ دیے اور اب مسجد میں بیٹھ کے ہم دنیا کو چھوڑ کر ترک دنیا کر کے اور صرف 10 دن ہم نے دعاؤں میں عبادات میں بسر کرنے ہیں. تو اگر اس نے دینی پروگرام بھی سننے ہیں اور کوئی اور کام بھی کرنے ہیں تو پھر اس کو اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ وہ تو گھر میں بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. کل صاحب اگر کال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال جو ہے وہ بھی میں ساتھ ہی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت دنیا میں جو دورانیہ ہے روزے کا مختلف ملکوں میں اس کے اوقات مختلف ہیں. مثلا نیوزی لینڈ آسٹریلیا وغیرہ میں غالباً 9-10 گھنٹے کا روزہ ہے, اور آئس لینڈ وغیرہ یا ناروے یا اس طرح کے جو ملک ہیں ان میں روزوں کا دورانیہ بہت لمبا ہے, بعض جگہ 20-22 گھنٹے تک دن کا دورانیہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو بہت سے دوست جو ہیں اس حوالے سے سوال کرتے ہیں, تو آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ برائے کرم یہ جو غیر معمولی اوقات والے علاقے ہیں ان میں افطار اور سحری یا روزے کے دورانیے کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں. جی, اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر رات کی تاریکی آتی ہی نہیں اور شفق جدا ہوتی ہی نہیں شام کی اور صبح کی, اور رات بہت کم ہو جاتی ہے, ان علاقوں میں اندازہ کرنا پڑے گا کہ ان کے جو علاقوں کے قریب ترین ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ علامات نمودار ہوتی ہیں جو شریعت نے بیان فرمائی ہیں, اپنے روزوں کے اوقات کی تعیین کر لیں. حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس قسم کے علاقوں کو جو نصائح فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ افطاری اور سحری کے اوقات میں 5 سے 6 گھنٹے کا فرق رکھ لیں. افطاری اور سحری میں 5 سے 6 گھنٹے کا فرق رکھ لیں, اس کے مطابق وہ اپنے روزوں کے اوقات کا ٹائم ٹیبل بنا لیں. جی ٹھیک ہے کل صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ حسن الجزا. ابھی ہم بات کریں گے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اور بعض احباب ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم کینیڈا بات کریں گے مسز عثمان سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں مسز عثمان کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ فدیہ کی رقم جتنی مقرر ہے وہی دینی چاہیے یا پھر اپنی استطاعت کے مطابق, اور میرا دوسرا سوال ہے کہ فدیہ کے پیسے مسجد میں جو افطاری ہوتی ہے اس میں دے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. فدیہ ان کا جو پہلا سوال ہے کہ فدیہ کی جو رقم مقرر ہے اس کے مطابق دینے چاہیے یا جو استطاعت ہے, تو دراصل فدیے کا حکم تو یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق فدیہ دیا جائے, اور جو مقرر کی جاتی ہے رقم وہ تو ایک جنرل ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں کو اندازہ نہ کرنا پڑے. لیکن اگر کسی کی استطاعت اس سے زیادہ کی ہے تو اس کو اس سے زیادہ فدیہ دینا چاہیے. دوسری جو ہے مسجد میں ہونے والی افطاری, اگر تو وہ افطاری ایسے لوگوں کی ہو رہی ہے
جو صاحب استطاعت ہیں اور روزہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تو ان کے لیے بہرحال نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر وہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اصحاب صفہ تھے جو مسجد کے کونے میں جنہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے, جن کے نہ کوئی گھر بار تھے, جن کے نہ کوئی, اگر گھر بار تھے بھی تو کوئی ان کی آمد کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, وہ وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اگر لوگ صدقات بھجواتے تو حضور وہ صدقے کی چیزیں انہیں بھیج دیتے تھے. تحفے آتے تو کچھ اس میں سے تناول فرما لیتے, باقی ان کو بھیج. تو ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کے لیے تو دیا جا سکتا ہے, لیکن ایسے لوگ صاحب استطاعت کو نہیں دیا جا سکتا, بلکہ فدیہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں, مسکین ہیں, جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, ان کے لیے. جی بالکل خاصا, جیسے آپ نے فرمایا کہ فدیے کے متعلق وہ جو اندازہ ہے وہ تو اس سے ہے نا کہ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَ وہ فدیہ تو طعام مسکین, کہ ایک مسکین آدمی کو جو ہے وہ کھانا دینا ہے. جی بالکل. اور دوسری جگہ, ایک اور جگہ جہاں کھانے دینے کا حکم آتا ہے وہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم. جی بالکل. کہ اس ایوریج درجے کا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہ مسکین آدمی کو دینا ہے تو بیچارے کو جو ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق اس کی نہیں, بلکہ اپنی مطابق جو ہے. اور جو اندازہ مقرر کیا جاتا ہے وہ جو بھی ملک ہوتے ہیں ان کے مطابق جو ایک ایوریج خرچ جو ہے ایک فیملی کا ایک گھر میں آتا ہے, اس کو مد نظر رکھ کے لوگوں کی سہولت کے لیے اس اندازے کو جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک معین بات سب کے علم میں آ جائے. آگے چلیں گے, ہم بات کریں گے محمد عبدالرشید صاحب ہیں یو کے سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم مولانا, میں محمد عبدالرشید لندن سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. چھوٹے دو سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ سنت اور احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری کے وقت کیا خوراک استعمال فرمایا کرتے تھے؟ اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ کرسی پر بیٹھنے والے شخص کی نماز کو آدھی نماز گنا جاتا ہے؟ یہ ایک غیر احمدی نے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے حدیث میں پڑھا ہے. جزاکم اللہ و احسن الجزا. جی ٹھیک ہے رشید صاحب, ابھی اس پر ہم بات کرتے ہیں. اچھا جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضور عموماً کھجور, ستو, پانی کا استعمال فرمایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں اس وقت غربت کا عالم تھا نہیں اتنا کچھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری امہات المومنین کی اگر روایات پڑھیں تو بڑی وضاحت ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں میسر تھیں, کھجور, پانی, ستو, دودھ وغیرہ. تو اس سے یہ نہیں نکل سکتا کہ اب ہم لوگ صرف یہی استعمال کریں اور چیزیں استعمال نہ کریں. اور اگر کسی کے کو استطاعت ہے, اگر کسی نے سنت پہ عمل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھولنے کے لیے بہترین چیز کھجور ہے, اور اگر کھجور نہیں تو پھر پانی. اور یہ اس سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پر عمل کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ اسی کو کیا جائے. لیکن اگر کسی کو یہ چیز میسر نہیں ہے تو جو اس کو میسر ہے اس کے ساتھ وہ روزہ افطار کر سکتا ہے, رکھ سکتا ہے. لیکن کھجور میں ایک یہ بھی ہے کہ کھجور دراصل اس میں یہ جو طبی لحاظ سے بھی بہت مفید چیز ہے. روزے کے نتیجے میں ایک لمبا عرصہ بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان میں ایک جو شوگر کا لیول ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کھجور کے استعمال سے وہ ریکوری ہوتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پیچھے یہ بھی حکمت ہے. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت اس کا استعمال کرنا, اس وقت یہی وہاں کی خوراکیں تھیں, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے. اور اس خیال سے برکت کے لحاظ سے کوئی کرے تو یقیناً اس میں جو ہے وہ برکت بھی ہے اور فوائد بھی ہیں, جیسے آپ نے یہ ذکر فرمایا. خاصا رشید صاحب کے دوسرے سوال پر جانے سے پہلے ایک اور سوال جس کا تعلق جو ہے اسی طرح روزے میں کھانے پینے سے ہے. یہ اعجاز احمد صاحب نے تھائی لینڈ سے ہم سے پوچھا تھا, وہ اور ان کے دوست جو ہے انہوں نے رابطہ کر کے یہ سوال لکھوا دیا تھا ہمیں کہ وہ کہتے ہیں کیا سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی, سحری اصل میں بات یہ ہے کہ پرانے پہلے مذاہب اور اسلام میں جو روزے کا ایک بہت بڑا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سحری ہے. پہلے جو مذاہب تھے ان میں یہ برکت
کی چیز موجود نہیں تھی. اس کے لیے اگر جو کچھ میسر ہے وہ انسان کو کھا لینا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس وقت وہ رات کے اس پہر میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی جو عبادات بجا لائی جاتی ہیں دراصل وہ برکت کا باعث ہیں. اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس پہ کئی دفعہ روشنی بھی ڈالی کہ بچوں کو بھی اس وقت اٹھا کے نوافل کی عادت ڈالنی چاہیے. اور خاص طور پہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ یورپ اور ویسٹرن دنیا میں اس کی عادت کم ہوتی جا رہی. تو سحری کا جو تصور ہے ہمارے مذہب میں، اسلام میں، وہ خاص طور پہ اس لیے ہے کہ اس میں اس وقت انسان اٹھ کے نوافل ادا کرے. اگر اس سستی کی بنا پہ کہ سحری کھائے بغیر چھوٹے سے روزے ہیں، بعض اوقات سردیوں میں جب چھوٹے روزے ہوتے ہیں تو سحری کھائے بغیر ہی رکھ لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا آج کل انسان یہ سوچے کہ کیا ضرورت ہے صبح اٹھا نہیں جاتا، تو یہ سستی ہے. جی، یہ سستی ہے اور یہ اس کے دراصل روزے کے منافی ہے اور اس برکت سے محروم رہنے والی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کی ہے. اس لیے سحری اگر تو کبھی اتفاقاً آنکھ نہیں کھلی تو انسان بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہے اگر اس نے رات کی نیت کی ہوئی ہے تو، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے نہ اٹھے تو یہ روزے کی جو خلاف اور برکت سے جو حضور نے فرمایا تھا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، جی، تو اس کے خلاف ہے. جو رشید صاحب کی بات ہم کر رہے ہیں ان کا دوسرا سوال کا حصہ تھا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کسی غیر احمدی دوست نے ان سے یہ کہا کہ یہ سنا کہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے سے کرسی، اس میں حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ بلا عذر بغیر کسی ضرورت کے اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونے والے شخص کی نسبت نصف ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، وہ بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑی بڑی لمبی رات کی عبادات حضور کی بہت لمبی ہوتی تھی، اور جب حضور آخری عمر جب کمزوری ہو گئی تو پھر حضور بیٹھ کے حضور نوافل ادا کرتے، اور جب 50-60 آیات باقی رہ جاتی تو پھر حضور کھڑے ہو کے ان آیات کی تلاوت کرتے اور پھر رکوع کرتے، سجدے کرتے، اور پھر اگلی رکعت میں پھر بیٹھ کے لمبی قرات کرتے، اور پھر جب 50-60 آیات باقی رہ جاتی تو اس لیے اگر تو کوئی مجبوری ہے تو کوئی اس میں فرق نہیں، ثواب میں فرق نہیں پڑتا. انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ دراصل نیتوں کو دیکھتا ہے. یہ ٹھیک ہے خدا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. اور ابھی جو ہے ہم بات کریں گے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں رفت مبارک صاحبہ پرتگال سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 2 سوال ہیں، اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ افطار کے ٹائم جب کہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہم جو دعا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو دعا پھر کرتے ہیں افطار کے ٹائم، تو کیا ہم تسبیح وغیرہ کر سکتے ہیں زوال کے ٹائم یا کہ ویسے اپنی زبان میں دعا کی جائے؟ جی ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے احترام کے لیے بچوں کو کیسے گائیڈ کیا جائے کہ وہ روزہ دار کے سامنے بیٹھ کے کھائیں پئیں یا احتراماً علیحدہ کمرے میں جا کر؟ جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. جی ابھی ہم محترم کالن صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم کالن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رفت مبارکہ صاحبہ تھیں پرتگال سے ہمارے ساتھ. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا افطاری کے وقت جو ہے وہ ہم تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا اپنی زبان میں دعائیں کرنی چاہیے، اور غالباً ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، غروب کا وقت ہوتا ہے. جی 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 کالن صاحب اگر اس کے متعلق فرما دیں آپ. جی کہ روزے دار کی اس دن کی روزے کی قربانی اپنے انتہائی نقطے پہ پہنچ رہی ہوتی ہے، اور گویا اس دن کی روزے کی قربانی کا تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو وہ مرحلہ، وہ گھڑی جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی اس کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے خوشنودی کی نگاہ پڑ رہی ہو،
اس گھڑی میں دعائیں کرنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ جب انسان افطاری کے وقت دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو کر اس روزے دار کی خوشی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو بھی مناسب دعا وہ کرنا چاہے اسے دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، خواہ وہ دعائیں قرآن پاک کی دعائیں ہوں یا احادیث میں بیان شدہ دعائیں ہوں یا اپنی زبان میں دعائیں کرے، جس طرح بھی اس کی دعا کے دوران رقت اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے وہ اس طرح دعائیں کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ فلاں دعا کرے اور فلاں نہ کرے، آیات اور احادیث کی دعا کرے یا اپنی زبان میں کرے، وہ جو چاہے دعا کرے۔ پوچھا تھا کہ بچے جو ہیں ان کے لیے کیا ہدایت ہے، وہ روزے دار جو ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں یا ان کو علیحدہ بیٹھ کر کھانا چاہیے؟ جی، خواہ کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے یا کوئی مشروب پینا چاہتا ہے تو روزے دار کے سامنے بیٹھ کر کھانے سے یا پینے سے شریعت نے اس کو منع نہیں فرمایا، بلکہ احادیث میں تو یہ لکھا ہے کہ جب کسی روزے دار کے سامنے کوئی انسان کوئی چیز کھاتا اور پیتا ہے تو روزے دار، اگر روزے دار کے سامنے کسی انسان کا کھانا اور پینا ناجائز ہوتا، خلاف شریعت ہوتا، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جب کوئی انسان روزے دار کے سامنے بیٹھ کر کوئی چیز کھاتا پیتا ہے تو کھانے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ روزے دار کے سامنے بیٹھ کر کھانے یا پینے والے انسان کے گناہ کا تذکرہ تو نہیں فرمایا، البتہ روزے دار کے ثواب کے دگنا ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ جی ٹھیک ہے، کل سا ایک یہ ناروے سے فروخ ذوالفقار یا فراز ذوالفقار، اب نام وہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکا، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر آنکھیں ڈرائی ہو جائیں اور ہر گھنٹے کے بعد آئی ڈراپس ڈالنے ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف نہ ہو تو کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے، اتنی بیماری ہے کہ بار بار اسے دوائی ڈالنی پڑتی ہے تو پھر اس انسان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بیماری ختم ہونے پر وہ روزے رکھے، اگر رمضان کے دوران بیماری ختم ہو جائے تو بقیہ روزے رکھے رمضان میں، اور جو بیماری کے سبب روزے چھوٹ گئے وہ رمضان ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ جزاکم اللہ جی۔ خان صاحب جلدی سے عطیہ محبوب صاحبہ نے بالٹیمور امریکہ سے پوچھا تھا کہ اگر روزہ افطار سے 3-4 گھنٹے پہلے فرض کریں عورت کو جو پیریڈز آ جاتے ہیں تو اس کے لیے اس صورت میں کیا روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ روزہ اس دن کا روزہ اور اس کے بعد کے جو پیریڈز کے دوران روزے آئیں گے وہ پھر رمضان کے بعد پورے کر لیں۔ حمیرہ عارف صاحبہ نے ہمیں لنڈن سے میسج کر کے یہ پوچھا ہے کہ کیا وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو وضو کر لے، اور اس کے بعد اگر وہ لمبی اس نے تلاوت کرنی ہے تو اس دوران اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ تیمم کر کے اپنی تلاوت جاری رکھ سکتا ہے، لیکن پہلے بہرحال قرآن کریم کے جو احترام ہے اور اس کا ادب ہے اس میں یہ ہے کہ وہ وضو کر کے تلاوت کرے۔ جزاک اللہ جزا۔ ابھی بعض اور احباب جو ہیں وہ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی وقت یعنی لندن وقت کے مطابق 4 بجے اور پاکستان میں رات کے 8 بجے ہوں گے۔ اگلے بدھ کے روز دوبارہ انشاءاللہ لائیو پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور کوئی اور سوالات اگر رہتے ہوں تو آپ ای میل پر ہمیں وہ بھجوا سکتے ہیں۔ عائشہ ادریس صاحبہ انتظار کر رہی تھیں، اسی طرح عاطف عارف صاحب اور فرزانہ سردار صاحبہ لندن سے، اور بھی بعض احباب ہیں جو لائن پر انتظار کر رہے ہیں۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات ہو جائے۔ پروگرام کے شروع میں خاکسار نے یہ عرض کیا تھا قرآنی آیات حضرت علیہ السلام کے حوالے سے کہ انسان کو اپنی نفس کو سدھارنے کی کوشش کے لیے یہ مہینہ ہے۔ انسان کی نفس کی کیا حالت ہے اور کیا حقیقی طور پر وہ کر رہا ہے، یہ خود انسان سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا۔
قرآن کریم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ، کہ بلکہ انسان اپنے نفس پر بہت بصیرت رکھنے والا ہے۔ ولو القیٰ معاذیرہ، گو کہ بہت زیادہ عذر پیش کر رہا ہو، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ اس کو خود کو پتہ ہوتی ہے۔ اس لیے تقویٰ کی بات جو ہے وہ انسان خود ہی جج کر سکتا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یہ علم ہوتا ہے کہ میں جو عذر بنا رہا ہوں، جو بات پیش کر رہا ہوں، وہ سچ ہے یا نہیں سچ ہے۔ اور انسان سے بھی بڑھ کر جاننے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس لیے انسان پھر دھوکہ کس کو دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ خود کو جو ہے وہ انسان دھوکہ دے کے اس سے فائدہ نہیں نقصان اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسان دھوکہ دے نہیں سکتا کسی بھی صورت۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے اور عملی تبدیلی کرتے ہوئے اس رمضان سے اور ان دنوں سے گزرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔